کہ سندھ میں بلدیاتی انتخاب کا دوسرا فیز، جس میں کراچی اور حیدرآباد ڈویژن میں انتخابات ہو رہے تھے، اس کو مؤخر کیا گیا ہے، ملتوی کیا گیا ہے۔ جماعت اسلامی اس عمل کی مذمت کرتی ہے اور اسے جمہوریت کے خلاف، انتخابی عمل کے خلاف ایک سازش بھی سمجھتی ہے، اور الیکشن کمیشن، سندھ حکومت، ایم کیو ایم، جی ڈی اے، ان تمام لوگوں کی ملی بھگت سمجھتی ہے کہ انہوں نے مل کر الیکشن سے فرار کا راستہ اختیار کیا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان، جس کو ہم مسلسل متوجہ کر رہے تھے پورے میڈیا کے ذریعے سے، اور مختلف امور پہ ہم خط بھی لکھتے رہے کہ یہاں پر الیکشن کے رولز کی وائلیشن ہو رہی ہے، یہاں سیاسی ایڈمنسٹریٹر کا تقرر ہے اور اس کو نہیں ہٹایا جا رہا، یہاں پر نام نہاد ترقیاتی کام جو 14 سال میں حکومتیں نہیں کرتی، وہ انتخاب کے موقع پر جھنڈے لگا لگا کر رہی ہیں۔ یہاں سندھ کا الیکشن کمیشن، پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت کا ایکسٹینشن ہے، اسی کا ایک حصے کے طور پر کام کر رہا ہے، اور آروز کا تقرر ہو یا اور پورے عملے کا تقرر، وہ سب پیپلز پارٹی کی اور سندھ حکومت کی مرضی سے ہو رہا ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے اوپر الیکشن کمیشن نے کوئی نوٹس نہیں لیا اور پوری طرح سے بیک کیا صوبائی حکومت کو۔ یہ آواز بند کروا دیجیے گا۔ اور بجائے اس کے کہ وہ ان تمام چیزوں کے اوپر جو ہے وہ چیک کرتے، سیاسی ایڈمنسٹریٹر کو برطرف کرتے، انہوں نے آج ایم کیو ایم کی ایک ایسی چیز کے اوپر جس کو سندھ ہائی کورٹ نے ریجیکٹ کر دیا، یونینیمسلی یہ سب پارٹیاں گئی تھیں۔ میں حیران ہوں کہ ان کو پرابلم کیا ہے۔ سندھ حکومت، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، ایم کیو ایم، نون لیگ، جی ڈی اے، یہ سارے مل کر ہائی کورٹ میں گئے اور انہوں نے کہا کہ الیکشن کو ملتوی کیا جائے، لیکن سندھ ہائی کورٹ نے ان کی اس پٹیشن کو ڈسمس کر دیا تھا، یہ کہہ کر کہ ہم مؤخر نہیں کر سکتے، یہ کام حکومت کا ہے۔ اگر ان کو مسئلہ ہے کہ اختیارات کے حوالے سے اگر قانون سازی نہیں ہوئی تو یہ حکومت اور پارٹیوں کا کام ہے کہ وہ اپنا کام مکمل کریں، اسمبلی اپنا پروسیس پورا کرے۔ تو بجائے اس کے کہ وہ اسمبلی پروسیس مکمل کرتی، انہوں نے الیکشن کو آگے بڑھایا۔ 2.5 سال کے تعطل کے بعد، یعنی یہ تو 2015 دسمبر میں الیکشن ہوئے تھے بلدیاتی، اس کے بعد 6-8 مہینے لگ گئے تھے حلف اٹھاتے، اور اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیجئے کہ تقریباً 2 سال گزر گئے ہیں پچھلی یعنی مدت کو مکمل ہوئے، اور اب جا کر الیکشن اناؤنس ہوا تو خوف زدہ ہو کر یہ ساری پارٹیاں الیکشن سے بھاگ رہی ہیں، اور ان کے سہولت کار کا کردار ادا کیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے۔ ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ وقت پر الیکشن ہونے چاہیے، اور 22 تاریخ کو جو کراچی کے حقوق کا مارچ ہم نے طے کیا تھا، اب ہم اسے الیکشن کمیشن سندھ کے آفس میں دھرنے میں جو ہے وہ تبدیل کر رہے ہیں۔ 22 جولائی کو الیکشن کمیشن سندھ پر دھرنا ہوگا، اس دھاندلی پر جو جعلی ووٹر لسٹوں کی صورت میں موجود ہے، اس دھاندلی پر کہ جو جعلی قسم کے آروز پر مشتمل ہے، اس دھاندلی پر کہ ایم کیو ایم کے کہنے پر ملی بھگت کے ذریعے سے جمہوری عمل کے خلاف سازش کی گئی ہے، ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے۔ اور میں اپنے جماعت اسلامی کے تمام کارکنوں سے، ہمدردوں سے، خاص طور پر اس یوتھ سے جو بہت بڑے پیمانے پر اس پر جماعت اسلامی سے رجوع کر رہا ہے، اس سے کہتا ہوں کہ اس احتجاج کا حصہ بنے، اور اہل کراچی سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس احتجاج کی پشت پر آ کر کھڑے ہوں۔ اور میں اہل کراچی سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اگر فرار کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہم ان کو فرار نہیں ہونے دیں گے۔ یہ جو تاریخ دیں گے ہم اس تاریخ پہ ترازو پہ ٹھپے لگائیں گے اور انشاءاللہ تعالی ان کو شکست سے دوچار کریں گے۔ لیکن ابھی ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ 24 جولائی کو انتخاب ہونا چاہیے۔ ان کو ڈر کس بات کا ہے؟ ان کو خوف کس بات کا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ ان کو خوف ایم کیو ایم کو کس بات کا خوف ہے، ان پوری جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو کس بات کا خوف ہے۔ یہ حالات دیکھ رہے ہیں
یہ جماعت اسلامی کی مقبولیت دیکھ رہے ہیں, یہ لوگوں کی پینیٹریشن دیکھ رہے ہیں. لوگ نجات چاہتے ہیں اس غلاظت سے, اس گندگی سے, اس کچرے کے ڈھیروں سے. لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے پروجیکٹ مکمل ہوں. جو یہ تمام پارٹیاں پانی سے ہمیں محروم کر رہی ہیں, جنہوں نے ہماری گنتی آدھی کی ہے, جنہوں نے ہمیں مردم شماری میں ناجائز طریقے سے کاؤنٹ کر کے آدھا کیا اور پھر ان حکومتوں نے اس کو نوٹیفائی کیا, یہ سارے اس جرم کے اندر شریک ہیں جو اہل کراچی کے خلاف ہو رہا ہے. اور اہل کراچی اپنے شعور کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں کہ اب یہاں پر میئر جماعت اسلامی کا ہوگا. اس لیے تم آگے کرو کہ پیچھے کرو, تم اوپر کرو کہ نیچے کرو, اب تم بچ نہیں سکتے. ان سارے لوگوں کو بے نقاب کریں گے جس کی سرپرستی الیکشن کمشنر کر رہا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان اور الیکشن کمیشن آف سندھ, ان سب لوگوں کے ساتھ مل کر جو کراچی کو حقوق سے محروم کر رہا ہے, ہم ان کو فرار نہیں ہونے دیں گے. 22 تاریخ کو انشاءاللہ دھرنا ہوگا اور اس دھرنے میں ہم آئندہ کے لائے عمل کا اعلان کریں گے. میں جماعت اسلامی کے تمام کارکنوں اور اہل کراچی سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اپنا مومنٹم نہ توڑیں. یہ سازش ہے کہ آپ کو گھروں پہ بٹھایا جائے کہ چلیں انتخاب ملتوی ہو جائے گا, تم اپنی مہم ختم کر دیں گے. اس مہم میں تیزی آئے گی. یہ مہم ہماری انتخابی مہم نہیں ہے, یہ کراچی کے حقوق کی تحریک ہے. یہ کراچی کے حقوق کی تحریک ہے اور یہ تحریک جاری رہے گی. اس میں تو انتخاب بھی اس کا ایک سنگ میل ہے, منزل نہیں ہے. جو کام ہم بغیر مینڈیٹ کے سڑکوں پہ کر رہے ہیں, شعور کو پھیلا رہے ہیں, پورے کراچی کو اس کی پشت پر لا رہے ہیں, ان سارے جعلی لوگوں کو بے نقاب کر رہے ہیں, ان جعلی مینڈیٹ والوں کو بے نقاب کر رہے ہیں, ان تالے آزماؤں کو بے نقاب کر رہے ہیں. یہ ہماری تحریک اس انتخاب کے نتیجے میں اس کو بہمیز ملنی تھی, وہ اس کو روکنا چاہتے ہیں. اس سازش میں بھی وہ ناکام ہوں گے انشاءاللہ. یہ تحریک آگے بڑھے گی, جد و جہد تیز تر ہوگی اور اہل کراچی کو ان کے حقوق تمہیں دینے پڑیں گے. ہمارے نوجوانوں کو تم مزید مایوس نہیں کر سکتے, ہماری ماؤں بہنوں کو تم مزید چنچی کے دھکوں کی نظر نہیں کر سکتے. تمہیں ہمیں عزت والی ٹرانسپورٹ دینی پڑے گی, تمہیں ہمارے بچوں کو تعلیم دینی پڑے گی, انہیں سہولتیں دینی پڑیں گی, انہیں ٹرانسپورٹ میں رعایت دینی پڑے گی, تمہیں ہمارا حق دینا پڑے گا. تمہیں بھاگنے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی. تم سب مل کر آؤ گے, تم سب سے مقابلہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. اس لیے جماعت اسلامی کا واضح مطالبہ ہے, الیکشن وقت پہ کرو اور 22 تاریخ کو 22 جولائی کو الیکشن کمیشن سندھ کے آفس پر تاریخی دھرنا ہوگا. سب اس میں شریک ہوں اور اپنی آواز کو بلند کریں. بہت بہت شکریہ. میں میڈیا کا ساتھیوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہنگامی طور پر ہم نے آپ سے ریکویسٹ کی اور آپ سب لوگ تشریف لائے ہیں اور ایک بڑی تعداد میں نوجوان یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں اور یہ اس وقت غم و غصے میں ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے اس غم و غصے کو اس نظام اور اس نظام کے اعلی کاروں کے خلاف استعمال کریں اور اپنی جد و جہد کو تیز تر کرنے کا سبب بنائیں. منزل انشاءاللہ تعالی آپ کے قریب ہے. آپ تھکے نہیں, آپ اپنے مومنٹم کو توڑے نہیں, آپ اپنے قدموں کو غبار آلود رکھیں, جد و جہد تیز تر کریں. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے کہ یہ سارے مل کر ایکسپوز ہو رہے ہیں, سارے مل کر آپ کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہو رہے ہیں, سارے مل کر کراچی کو میئر سے محروم کر رہے ہیں, سارے مل کر کراچی کو جنرل لیڈرشپ سے محروم کر رہے ہیں, لیکن انشاءاللہ ان کی سازش کو ناکام کریں گے. بہت بہت شکریہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہم اپنی یہ صحافی اگر سوال کریں گے تو میں جواب دوں گا. جی یہ ایم کیو ایم سے اتحاد کر کے, پہلے پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم ان سب کا ایک اتحاد ہے, الیکشن کمیشن اس کا اعلی کار بنا ہے. کائے کی بارش, اتنے عرصے سے بارشیں چل رہی ہیں تو انہوں نے کیا کیا ہے, یہ تو سیاسی ایڈمنسٹریٹر تک کیوں انہوں نے جو ہے برطرف نہیں کیا. الیکشن کمیشن اس وقت کہاں تھا کہ جب ہم شکایتیں کر رہے تھے, وہ کہاں تھا جب جو ہے خلاف ورزی سرعام ہو رہی ہے. یہ جعلی ووٹر لسٹیں بنا کر دی ہوئی ہیں, ہم تو ان جعلی ووٹر لسٹوں سے بھی مقابلہ کر رہے ہیں. ہم تو اس کے باوجود کہ 30-40% لوگ جن جگہوں پہ ان کے نام لکھے ہوئے وہاں پر وہ رہتے نہیں ہیں,
ہم نے تو اس چیلنج کو بھی قبول کیا ہے کہ ہم تمہیں بھاگنے نہیں دیں گے. تو یہ سب دھوکے بازی ہے, یہ سب فراڈ عمل ہے. یہ آرو کے اوپر ہم نے جتنی شکایتیں کی تو الیکشن کمیشن نے کیا کیا ہے, اب ان کو بارش آ رہی ہے اور پانی آ رہا ہے, تو جتنی بارش آئے گی جتنا پانی آئے گا سب کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ. جی ہاں, اتنی پیشن گوئیوں پہ تو کچھ نہیں کیا, ابھی اچانک سے پیٹ میں مروڑ ہو گیا. بوکلاٹ ہے, بوکلاٹ, سب ملے ہوئے ہیں, سب ملے ہوئے ہیں, سب ملے ہوئے ہیں, سب کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ تعالی, سب کا مقابلہ کریں گے. صحیح ہے سر. 500 سے 1000 قریب نوجوان احتجاج کر رہے تھے ہماری مرکزی الیکشن آفس میں. ماشاءاللہ. پیپلز پارٹی کو ہم بھاگنے نہیں دیں گے. وہ سازش کے تھے تو وہ بھاگ رہے ہیں میدان چھوڑ کے. بس بہت شکریہ جناب. باقی باتیں انشاءاللہ الیکشن کمیشن سندھ کے دھرنے پہ کریں گے. روکنے کی کوشش کرو گے تو یاد رکھنا پیپلز پارٹی والوں کہ یہ جرت بھی نہیں کرنا کہ ہمیں احتجاج سے روکو. یہ سمجھ لینا اچھی طرح. اس وقت ہمارا نوجوان بہت غصے میں ہے. جزاک اللہ.